بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ درود شریف کے بے شمار فضیلتیں اور بے شمار فائدے ہیں۔ درود شریف کتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم جتنی بھی برکتیں بیان کریں وہ کم ہیں، پھر بھی اس کی برکتیں بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ درود پاک کا حکم قرآن پاک میں اور ساتھ ساتھ استغفار کا بھی حکم قرآن پاک میں ہے، اور استغفار کے بھی بے پناہ فضیلتیں ہیں، اور استغفار کا حکم بھی بہت باری ہم آیا ہے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہر وقت، ہر پل، ہر لمحے گناہ کرتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، اور ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے ہماری مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری کامیابیاں ناکامیوں میں بدل جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے استغفار کرنے سے ہمارے جو گناہ کا میل ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور بنیادی طور پر استغفار صابن کا کام کرتا ہے۔ جب آپ کے کپڑے میلے ہو چکے ہوں، یا آپ کے برتن یا آپ کا کمرہ کچھ بھی میلا ہو چکا ہو، تو آپ کو اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو صابن استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس پر خوشبو لگائیں، تو پھر اور بھی زیادہ اچھی خوشبو ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کمرہ میلا ہو، یا آپ کے کپڑے میلے ہوں، یا آپ خود میلے ہو، آپ اس کو صابن سے دھوئیں بغیر آپ نے خوشبو لگا لینی ہے، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ میل تو وہی ہوگی جو بار بار اسمیل اس کی بری آتی جائے گی۔ خوشبو تو وقتی ہوگی جو اثر ختم کر دے گی، کیونکہ خوشبو تو وقتی ہی ہوتی ہے۔ اس طرح استغفار پڑھ کر اپنے سارے گناہوں سے خود کو پاک کیجیے گا، اور پھر جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں، اور پھر درود پاک پڑھنے، استغفار کی کثرت بھی لازمی پکڑ لیں، پھر درود شریف کے ساتھ ایک تعداد فکس کر دیں۔ کوشش کریں کمیوں پیش 7000 دفعہ روزانہ پڑھیں، اس کی بہت برکات ہے، اور اگر آپ 12000 دفعہ روزانہ استغفار پڑھیں تو کیا بات ہے۔ چھوٹا چھوٹا استغفار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 7000 دفعہ درود شریف آپ کا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے میں آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس کے اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے اٹکے ہوئے کام بن جائیں گے، آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور درود شریف پڑھنے میں بھی بہت لطف اندوز اور لطف آنے لگے گا، کیونکہ جب گناہوں کا میل صاف ہوتا ہے اور آپ کا من بھی صاف ہو جاتا ہے، اور آپ کا دل بالکل صاف ہو جائے گا، تو درود شریف بھی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ استغفار کو آپ نے درود پاک کے ساتھ لازم پکڑ لیں، اور ہمارے اعمال میں بھی خوب اضافہ ہوگا۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب کے راستے کھول دیتا ہے، بند راہیں کھل جاتی ہیں، آپ کو روزی رزق ایسے آئے گا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بارش کی طرح اللہ پاک آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ استغفار کرنے کی بہت برکات ہے، استغفار کیجیے۔ استغفر اللہ کا ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ان کی زندگی میں بڑی پریشانی تھی، بڑی پریشانی میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اچھے کھاتے پیتے تھے، اپنا کاروبار تھا، اپنی فیکٹری تھی، اور بس جوئے کی عادت پڑ گئی، جوئے کی بہت بری عادت اس کو لگ گئی۔ یہ بری عادت اس کی جوئے کی وجہ سے اس کو جوئے کے نشے کی لت لگ گئی، اور اپنے گھر کے مال اسباب سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اس امید پر کہ اب جیت جاؤں گا۔ ایسے کرتے کرتے اس نے جوئے میں اپنا سب کچھ اپنا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کا سارا زیور بھی بیچ ڈالا۔ اب بالکل خالی ہاتھ تھے، یہاں تک کہ ان کی جو فیکٹری وغیرہ تھی وہ بھی غالباً انہوں نے گروی رکھ دی تھی، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا، پائی کا محتاج ہو گیا، بالکل سڑک پر آ گئی، اتنی بری حالت تھی۔ پھر اس کی بیگم نے استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیا، کم و بیش 7000 روزانہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ ان کے بچے بھی تھے، وہ بھی اپنے والدہ صاحبہ کے ساتھ استغفر اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اور کسی نے 12,000، کسی نے 1500، اور کسی نے 700 مرتبہ، بس اپنی تعداد میں استغفار کے گھر میں پڑھا جانے لگا۔ مطلب
ہزاروں کی تعداد میں استغفار کا ورد ان کے گھر میں جاری ہونے لگا۔ صبح و شام استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ کئی مہینوں بعد جا کے ایسا ہوا، ایک تو شوہر کی جوئے کی عادت چھوٹ گئی اور اس نے اللہ پاک سے سچی توبہ کر لی۔ اور استغفار تو گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جب گناہوں کا میل جب دل سے اتر جاتا ہے اور استغفار کی برکت سے ایک تو جوئے کی عادت چھٹی اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے بہت بڑا کرم فرمایا۔ اپنی فیکٹری میں جو انہوں نے 40% گروی رکھی ہوئی تھی تو اللہ پاک نے اس میں سے اس کو آسانی دے دی۔ استغفر اللہ کا ورد ابھی تک جاری ہے۔ مالی مسائل ان کے حل ہونے لگے، کام بننا شروع ہو گئے، سارے راستے کھلنے لگ گئے۔ استغفار کتنے کرشمات ہیں، اتنے برکات ہیں، اتنے بڑے بڑے برکات ہیں جتنے لوگوں کی اولاد نہیں تھی۔ استغفار کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اولاد سے نوازا، اور جن لوگوں کی نافرمان اولاد تھی استغفار کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو فرمانبردار اولاد عطا کی۔ تو استغفار کے اندر بڑی پاور ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے گناہ نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے ایسے گناہ نہیں ہوتے، لیکن ہمارے آبا و اجداد میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ایسے گناہ ہوتے ہیں، جس کے گناہوں کی پکڑ کی سزا ہمیں بھی مل رہی ہوتی ہے۔ اور اس نے کوئی ایسا گناہ کیا اور اس نے کوئی ایسی نافرمانی کی اور کوئی ایسا عمل کیا جو کہ نافرمانی میں تھا، اس کے گناہوں کے اثرات نسلوں تک جاری ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے بڑے کر گزرے ہوتے ہیں اس کی سزا ہم بھگت رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے استغفار کیا کریں اور اس نیت سے کیا کریں جو ہمارے آبا و اجداد ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے امی ابو ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، سب کی طرف سے میں استغفار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ پوری امت کی طرف سے استغفار کر رہا ہوں۔ اس کی برکت سے جو بھی گناہ کی نسبت ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جو بھی ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ میں معاف کر دے، اور اللہ پاک سب کو معاف کر رہی ہے۔ سب کے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے، اور اس کی برکت سے جو میں نے رکے ہوئے کام ہیں وہ بن رہے ہیں، جو مشکلات ہیں وہ حل ہو رہی ہیں، جو مسائل ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور جو بھی حاجات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ استغفر اللہ، جو بھی استغفر اللہ وہ لازمی پڑھیں، 12,000 لازمی کر لیا کریں۔ 10 منٹ لگیں گے، 7,000 دفعہ پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ 70,000 کا ایک نصاب ہوتا ہے کہ مجھے اتنے دنوں میں 70,000 پورا کرنا ہے۔ 70,000 کمپلیٹ کریں تو پھر دوسرا نصاب 70,000 کا اٹھا لیں، اور پھر اسی طرح تیسرا نصاب۔ جب اپنے حساب کے نصاب استغفار کے پڑھتے جائیں گے تو راہیں بہت جلد کھلتی جائیں گی، رکے ہوئے کام بہت جلد بنیں گے۔ وقت لگتا ہے، ایسا نہیں کہ آج پڑھیں گے اور کل نہیں پڑھیں گے، کل سب ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، یا 1 مہینہ یا 2 مہینے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے ریگولر استغفار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آج 1 مہینہ ہو گئے، کل 2 مہینے ہو گئے، آج پڑھ لیا، کل پڑھ لیا، پرسوں پڑھ لیا۔ آپ نے یہ سب نہیں سوچنا، بس ریگولر استغفار پڑھتے جانا ہے، اور اسی طرح استغفار کی وجہ سے آپ کی گناہوں کی نحوست مٹتی رہے گی، اور آپ کی راہیں کھلتی رہے گی، اور آپ کی آسانیاں خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے مسئلے خود بخود حل ہونے لگیں گے۔ بس طلب سے استغفر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اپنے آپ کو غافل اور گناہگار اور سب سے زیادہ غافل اور سب سے زیادہ گناہگار انسان سمجھ کر استغفار، بس اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ گناہگار ہوں، اللہ پاک تو سب سے زیادہ قریب ہے، تو مجھے معاف کر دے اور میرے استغفار کو قبول فرما۔ میرے دادا، میرے پیچھے کی جو فیملی تھا، ہر مسلمان سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، سب کو معاف فرما، اور میرے جو بند راستوں کے لیے جو بندشیں اور رکاوٹیں ہیں، سب کو استغفار ہدیہ کر کے میں نے جس کے دل میں دل آزاری کی ہے، جو گناہ مجھ سے جان بوجھ کر ہوئے اور جو گناہ مجھ سے غلطی سے ہوئے ہیں، ان سب کے گناہوں کی بخشش میں مانگتا ہوں۔ سب مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، سب کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اس نیت سے استغفار پڑھتے رہیں، آپ کی راہیں کھلیں گی۔ جیسے آپ درود کی تعداد فکس کرتے ہیں، استغفار کی تعداد بھی فکس کر لیں، اور آج ہی سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کم از کم دن میں 700 دفعہ، 1000 دفعہ یا 12,000 دفعہ، اور کم از کم آپ 7,000 دفعہ کی تعداد فکس کر دیں۔ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، چھوٹا سا استغفار لے لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
اسی طرح نصاب کر دیں، ایک نصاب 70,000 کا ہوتا ہے تو آپ نصاب کے حساب سے شروع کر دیں، ایک نصاب ختم ہوگا تو دوسرا نصاب اٹھا لیں۔ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں، اللہ پاک آپ کے سارے بند راستے خود بخود کھول دے گا۔ استغفار کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ استغفار کو اور درود پاک کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کو پکڑ لیں، اور دونوں کا بھی ورد کثرت سے کریں۔ انشاءاللہ زندگیاں سنور جائیں گی، قسمتیں سنور جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں خوب گناہوں سے معافی مانگیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔